بلوچستان میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کو سیکیورٹی فورسز کا بھرپور جواب۔ پولیس چیک پوسٹ پر حملے کے بعد آپریشن شعبان میں مزید 21 دہشت گرد ہلاک۔ پاک فوج، ایف سی اور پولیس کا مشترکہ آپریشن جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جاری آپریشن میں دہشت گردوں کے ہلاکتوں کی تعداد 64 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مجموعی طور پر 102 خارجی شہید اب واصل ہو چکے۔ دہشت گردوں کے خلاف فضائی اور زمینی کارروائیاں کی گئیں۔ اسلحہ، دستی بم اور موبائل فونز برآمد کر لیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن شعبان جاری رہے گا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ مجتبیٰ خامنائی کا اپنے والد کی شہادت کا بدلہ لینے کا عہد۔ ایران کی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا آیت اللہ علی خامنائی شہید کی تدفین کے بعد پہلا پیغام جاری۔ پیغام میں کہا کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایرانی قوم کے نام اپنے تحریری پیغام میں کہا کہ ہم شہید سپریم لیڈر اور دیگر شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا عہد کرتے ہیں۔ یہ قوم کا مطالبہ ہے اور اسے ضرور پورا ہونا چاہیے۔ مجتبیٰ خامنائی نے کہا کہ انتقام کا عمل ان کی یا دیگر حکام کی زندگی تک محدود نہیں۔ شہید رہبر اعلیٰ کے قاتلوں کو اپنے جرائم کا حساب دینا ہوگا۔ ایرانی عوام کے مجرم کو پرسکون موت میسر نہیں ہوگی۔ شہداء کے ناحق خون نے قوم کو نئی زندگی دی ہے۔ آیت اللہ خامنائی کے تعزیتی جلوس میں کروڑوں افراد نے شرکت کی۔ عظیم الشان اجتماعات میں شرکت کرنے والوں کے شکر گزار ہیں۔ اگر ایران مجھے قتل کرنے کی کارروائی کرے گا تو اس پر 1000 میزائل داغے جائیں گے۔ یہ میزائل فوری طور پر تیار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی فوج کو ہدایت کر دی ہے کہ اگر ایرانی حکومت ان کے قتل کی کوشش کرے تو ایران کے خلاف فوجی حملوں کے لیے مکمل تیاری رکھی جائے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ احکامات پہلے ہی جاری کیے جا چکے ہیں اور امریکی فوج ایران کے تمام علاقوں کو مکمل طور پر تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر لحاظ سے تیار، آمادہ اور مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ آبِ ہرمز کو مکمل بحال کرنے کے لیے عمان میں اہم مذاکرات۔ بات چیت میں ایران اور عمان کے نمائندوں کے ساتھ قطری حکام کی بھی شرکت۔ امریکی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عمان میں ہونے والے مذاکرات میں اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر شریک نہیں ہوں گے۔ ثالثوں کے ذریعے بالواسطہ مذاکرات کیے جائیں گے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے نتیجے میں آبِ ہرمز کی وسطی گزرگاہ کو مکمل بحال کرنے کا اعلان متوقع ہے۔ ایرانی حکام نے صدر ٹرمپ کے مشیروں سے غیر رسمی ملاقات میں بحری جہازوں پر فائرنگ کی غلطی کو تسلیم کیا۔ امریکی نمائندوں کو بتایا گیا یہ کارروائی سخت گیر حلقے نے مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے کی۔ ایران نے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست کے امریکی صدر ٹرمپ کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے امریکہ سے مذاکرات کی درخواست نہیں کی، ہم نے قطری ثالثوں کا دورہ ایران قبول کیا، قطری وفد کو مشہد میں اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ اگر امریکہ مفاہمتی یادداشت کی کسی بھی شق کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ایران بھی اسی نوعیت کا جواب دے گا۔ ادھر سفارتی ذرائع نے بتایا کہ ایران نے مذاکرات کی بحالی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل سے مشروط کر دی۔ ایران کی جانب سے تیل کی برآمدات پر پابندی واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ لبنان میں جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے ورکنگ گروپ کی تشکیل کا بھی مطالبہ دہرایا گیا۔ جنوبی افریقہ کے فٹ بالر جیڈن ایڈمز 25 برس کی عمر میں چل بسے۔ لاش وسطی کیپ ٹاؤن کے گھر سے ملی، موت کی وجہ کا تعین نہ ہو سکا۔ جیڈن ایڈمز نے ورلڈ کپ کے گروپ سٹیج کے تینوں میچز میں اپنے ملک کی نمائندگی کی تھی۔